اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں انسانوں سے مخاطب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی برحق ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور اس پر ایمان لانے میں ہی تمہاری کامیابی اور نجات بھی ہے۔ اس کے باوجود تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور پھر اللہ کا رسول تمہیں یہ دعوت دے رہا ہے، تمہیں اس عمل کی طرف بلا رہا ہے کہ وہ ذات جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، بربکم لتؤمنوا بربکم، ایمان لاؤ اپنے رب پر، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں کھانے پینے کے لیے دے رہا ہے، جس کے تمہارے اوپر احسان ہی احسان ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ کا سچا رسول تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے، اس کے باوجود تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ قد اخذنا میثاقکم، اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ بھی تم سے وعدہ لے چکا ہے، یہ وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے، آپ کے صلب سے تمام ارواح کو ظاہر فرمایا، اور پھر سوال کیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو بھلا، سب نے قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اقرار کیا وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی روح تھی۔ آپ سے سن کے پھر تمام ارواح نے یہ اقرار کیا کہ مولا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ اقرار جو ہے یہ تمام ان لوگوں نے بھی کیا جنہوں نے آ کے دنیا میں کلمہ پڑھ لیا، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی یہ اقرار کیا ہے۔ یہ اقرار سب نے وہاں کیا تھا کہ کیوں نہیں، تم ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو دنیا میں آ کے جو خوش نصیب، جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جو جنہوں نے نہیں مانا وہ بد نصیب ہیں۔ تو یہاں دونوں طبقات کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کے پاس نہ ایمان لانے کا عذر کیا ہے، کوئی عذر نہیں ہے ان کے پاس، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر بات پر ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لاؤ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بات پر بیعت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس بات پر بیعت کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات مانیں گے، یعنی حضور کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہوتی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم مانیں گے اور ہر فرمان کی تعمیل کریں گے، یعنی خوشی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں فرمایا کہ ہر حال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دے دیا ہے اس پر کسی صورت میں بھی عمل نہیں چھوڑیں گے، اس پر ہر حال میں عمل کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ صحابہ کرام سے بیعت لیے، نبی کریم علیہ السلام بیعت اطاعت، کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مان گئے، رسالت کو مان گئے، آخرت پر ایمان لے آئے، اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی۔ پچھلے دنوں میں روایت ہم نے بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میرے ساتھ بیعت نہیں کرو گے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کی بیعت کی ہوئی، آپ نے دوبارہ یہی الفاظ فرمایا کہ کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اب کس بات پر؟ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت گزاری، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات ماننے کی۔ ہم اس دور میں ہم بہت زیادہ سست ہیں اس معاملے میں، ابھی بھی ہم جو حالات دیکھتے ہیں نا تو یہ لگتا ہے کہ موڈ کی بات ہے، دل کر پڑا تو اللہ رسول کی بات پر عمل کر لیا، نہ پڑا نہ کیا تو نہ صحیح۔ حالات یہ ہیں، کئیوں کی زندگی تو بالکل کافروں کی طرح گزر رہی ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافروں کے طریقے پہ چل پڑا۔ جو روزہ نہیں رکھتا، طاقت ہوتے ہوئے رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بندہ، جن جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اگر وہ نہیں کرتا تو وہ کافروں کی طرح ہی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، اور اس بات پر بیعت لی کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں گے، تنگ دست ہوں یا خوشحال ہوں، ہر حال میں اللہ کی راہ پہ میں مال خرچ کریں گے۔ زکوٰۃ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ نے نہ دی ہو، جو صاحب نصاب ہو زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ بھی جب دین کے لیے ضرورت پڑی ہے تو صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ ہم نیکی کا، حضور نے بیعت لی کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ کنتم خیر امت، قرآن مجید میں بھی آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سب دین کی معلومات ہر امتی کے پاس ہونی چاہیے، نیکی اور بدی کا علم ہر امتی کے پاس ہونا چاہیے، اور ہر امتی جو ہے
اس کا ایک ادارہ ہے، گھر اس کی ریاست ہے، ایک ادارہ ہے، اپنے متاحتوں کو اس نے دین سکھانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ نہ ہم نے خود اس بات کو سمجھا، اپنی نسلوں کو بھی ہم نے بس صرف ایک جو نصاب ہے سکول کا اسی پہ ان کی زندگی ہم نے ختم کروا دی، دین کی طرف نہیں ہماری ان کا ہم نے لگایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں سچی بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ جب دین کے راستے پہ بندہ چلتا ہے تو کئی مذاق کرنے والے ہوتے ہیں، کئی ملامت کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اس لیے نیک عمل بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ کی گلاں کر دینے، لوگ باتیں کرتے ہیں، اس لیے نیک عمل۔ تو نبی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کر لیتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پھر وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ جو نیک لوگوں کو باتیں کرتے ہیں وہ تو ان میں تو انسانیت ہی نہیں ہوتی، وہ تو گدھے ہوتے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے والے کے جو ان کو مذاق کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، وہ تو انسان ہوتا ہی نہیں، وہ تو اس کا تو دماغ تو وہ تو گدھوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اس بات پر بیعت لیتے تھے صحابہ کرام کی کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے اللہ نے عہد بھی لیا تھا، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو پھر اس عہد کو یاد کرو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے پر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی باقاعدہ، اور بیعت کا اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا تو حضور نہ لیتے، کیونکہ صحابہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ بیعت کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، اس میں ایک برکات ہوتی ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔